ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا، یار 2 سال بعد یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ پلاننگ، پھر یہ پلاننگ. شیڈول ہے، مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے. لگتا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو. نوبڈی ٹاک اباؤٹ اٹ. بات ہی نہیں کرتے. ارے ہونا یہ چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں، کیونکہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا، پھر دنیا کے بارے میں سوچوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے، یار آرکیٹیکٹ کو بلایا، کتنے ٹائم میں بنے گا؟ 1 سال میں. اتنے پیسے لگیں گے. 1 سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے. قبر میں کل جا سکتے ہو، پہلے وہ تو ٹھیک کر لو. وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا. وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے؟ اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی. پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال 20-20 سال 30-30 سال سے باہر ہے، پوری زندگیاں باہر دے دی. یہاں پیسے بھیجتا رہا. گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی. اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا تھا. چوکیدار کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکیداری کرتا تھا. ادھر گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھ دیا کہ بھائی گھر کی خیال رکھو، تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لو، پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا. 32 سال. اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا، اب تو آ جاؤ. کہا بس ٹھیک ہے، اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی گزرے گی. سارا سامان پیک کیا، اپنے دوستوں کی دعوت کی، فیئر ویل پارٹی. آج آخری دن، سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے. کل سے میں جا رہا ہوں آل دا وے پاکستان، اب نہیں آؤں گا واپس. خدا حافظ. پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا. اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا. جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کرایا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان آئی. جو گھر جو 32 سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا، ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا. گھر میں جانے سے پہلے 2 گز کی قبر کے اندر چلا گیا.